بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا انسان سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، لیکن اگر انسانوں کی سوچ کا جائزہ لیا جائے اور انسانوں کی فکر کا جائزہ لیا جائے تو آج انسانوں کی سوچ یہ ہے اور فکر یہ ہے کہ انسان صرف زمین کے اوپر کی زندگی کے سکون کا متلاشی ہے۔ صبح سے لے کر رات تک اگر وہ محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کا مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ اسے زمین کے اوپر سکون کی زندگی مل جائے، وہ اس فرش گیتی پر آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وہ اس دنیا کے اندر ہر ٹینشن سے بے نیاز ہو جائے اور یہاں کی زندگی اس کی اور اس کی اولاد کی نہایت ہی اطمینان بخش گزر جائے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح اٹھنے والا انسان اپنے آرام کو تج کر بستر کو چھوڑ کر محنت و مزدوری کے لیے نکلتا ہے تو مقصد سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے دولت مل جائے جس سرمایہ کی بنیاد پر میں نرم گدا بھی خرید سکوں اور آرام کی زندگی بھی گزار سکوں۔ صبح سے لے کر رات تک محنت کرنے والے انسان کے پیش نظر اپنی اولاد ہوتی ہے کہ میں اتنا کما لوں اور مستقبل کے لیے اتنا جمع کر لوں کہ میری اولاد کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے۔ جھوپڑے میں رہنے والا انسان یہ سوچتا ہے کہ بہت چھوٹا سا مکان ہے، میں اتنی محنت کروں کہ دولت میرے پاس اکٹھی ہو جائے، میں کسی ٹاور کے اندر کشادہ کمرہ لے لوں تاکہ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ انسان اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کار خرید لوں تاکہ میں بہت اطمینان سے اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اگر چالو ٹرین کے اندر اور چالو ڈبے میں کوئی سفر کرتا ہے تو سوچتا ہے میرے پاس اتنا سرمایہ آ جائے کہ میں فرسٹ کلاس میں سفر کروں تاکہ سکون مجھے نصیب ہو سکے۔ غرض کے انسان کا اگر آپ جائزہ لیں تو دنیا کا ہر انسان زمین کے اوپر کے سکون کی فکر کرتا ہے اور زمین کے اوپر کے سکون کے لیے صبح سے لے کر رات تک محنت و مشقت کرتا ہے، تگودو کرتا ہے، لیکن ہزارہ انتظام کے باوجود جب پروردگار کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس موت کے فرشتے کو ہٹا نہیں سکتی اور موت کا آہنی پنجہ اپنی گرفت میں لے کر اس بندے کو اس دنیا سے کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا فرق ہے، سوچوں میں بڑا فرق ہے، فکر میں بڑا فرق ہے، خیالات میں بڑا فرق ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم زمین کے اوپر سکون کے متلاشی تو ہیں، کبھی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ قبر کے اندر بھی ہم سکون نصیب ہو، اس کے بارے میں بھی ہم غور کریں، اس کے بارے میں بھی ہم فکر کریں۔ اللہ والوں کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو اللہ والوں کی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے سب سے زیادہ زمین کے اوپر کے سکون کی فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ سب سے زیادہ اگر وہ فکر مند ہوتے تھے تو زمین کے اندر کی زندگی کے لیے فکر مند تھے۔ اس لیے کہ زمین کے اوپر اگر انسان بے چین ہے، کسی طبیب سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کروا سکتا ہے، کسی عامل سے علاج کروا کر اپنی بے چینی دور کر سکتا ہے، اپنے علاج و معالجے کے ذریعے وہ اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، نیند کی ٹیبلٹ لے کر کے بے قراری کو دور کر سکتا ہے، مال کما کر کے اپنی بے قراری کو دور کر سکتا ہے، لیکن قبر کی وہ وحشت جہاں پر کوئی بے قراری کا علاج نظر نہیں آتا، اگر وہاں انسان بے چین ہو تو وہاں کی بے قراری کا سرمایہ کیا ہے، وہاں کی بے قراری کا سامان کیا ہے، وہاں کی بے چینی کا قرار اور بے چینی کا سامان کیا ہے کہ بے چینی اس سے دور ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں نرم گدوں پر چین کی نیند نہیں آتی، آج ہمارا حال یہ ہے ایئر کنڈیشن کے اندر بھی سکون نظر نہیں آتا، بینک بیلنس کے باوجود بھی طبیعت میں اطمینان نظر نہیں آتا، لمبی کاروں کے باوجود بھی اطمینان نظر نہیں آتا، لیکن اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ جھوپڑے کے اندر اطمینان سے سویا کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا درخت کے نیچے چادر بچھا کر سو جاتے اور چین کی نیند آ جایا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس زمین کے اوپر کے لیے انسان سکون کے لیے محنت کر رہا ہے، اس زمین پر رہنا کتنا ہے،
نہیں معلوم. اس زمین پر زندگی کتنی گزرے گی نہیں معلوم. کب تک جئیں گے نہیں معلوم. کتنا سامان ہم نے جمع کر لیا, وہ سامان استعمال میں آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں معلوم. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنے حصے کا دنیا میں جو کچھ ہے اسے نہ بھول. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صرف کفن ہے کہ اے روئے زمین پر بسنے والے انسان, تو نے اگر محل تعمیر کر لیا, تو نے اگر اپنے جو کپبرڈ کپڑوں سے بھر لیا, تب بھی جب اس دنیا سے تو جائے گا تو تیرے ساتھ جو چیز جانے والی ہے وہ صرف کفن ہی جانے والا ہے, اور کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جا سکتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمیں سمجھنا ہے کہ جس زمین پر ہمیں زیادہ نہیں رہنا اور کتنا رہنا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. ہم اگر ساری تگودو اسی زمین کے لیے کریں تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی دوسرا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ قبر میں ہمیں کتنا رہنا ہے, ہم نہیں جانتے کہ قیامت کب قائم ہوگی, لیکن ہمارا ایک لمبا عرصہ قبر میں ضرور گزرے گا, ہمارا ایک لمبا عرصہ میدان محشر میں ضرور گزرے گا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی وہاں کی بے قراری کے حوالے سے, کبھی وہاں کی بے چینی کے حوالے سے ہم نے کچھ سوچا کہ اللہ اکبر, قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمارا دل بہلا سکے, قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہمیں تسلی دے سکے, قبر میں کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے قراری کو دور کر سکے, قبر کے اندر کوئی ہوگا تو نہیں جو ہماری بے چینی کا علاج کر سکے. آئیے ہم مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, زمین پر بے قرار ہوتے ہیں تو افراد ہماری بے قراری کو دور کرنے کے لیے کبھی تسلی دینے کی اعتبار سے, کبھی علاج و معالجے کے اعتبار سے, کبھی خیر و عافیت دریافت کرنے کے اعتبار سے آ جاتے ہیں, لیکن قبر میں تو کوئی نہیں آئے گا. سرکار کوئی ایسا سامان بتا دیجئے جو قبر میں ہمیں سکون پہنچائے, جو قبر میں ہمیں راحت پہنچائے. تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا جو زمین کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتا ہے قبر کے اندر قرآن اس کے لیے مونس و غمخوار ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں حفاظ کرام موجود ہیں, علماء ذوی الاحترام موجود ہیں. جب بھی قرآن مقدس ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن کی دعا کیا ہے؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ اس قرآن کو میری قبر کی وحشت کے لیے مونس و غمخوار بنا دے. آخر کیا وجہ ہے کہ امام اعظم ہو یا غوث اعظم ہو یا خواجہ اعظم ہو, سب کی زندگی قرآن سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے, قرآن کی تلاوت میں مصروف نظر آتی ہے, قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر زندگی کے لمحات گزرتے دکھائی دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. جن مدرسوں کے طلبہ کو بسا اوقات انسان حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, جانتے ہیں آپ وہ طالب علم ہو یا کوئی بھی قرآن حفظ کرنے والا ہو, آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرآن مقدس حفظ کرتے کرتے حفظ نہ ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ قبر کے اندر ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو قبر کے اندر اسے پورا قرآن یاد کراتا ہے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, زمین کے اوپر کا اضطراب ہو یا زمین کے اندر کا اضطراب ہو, یہ دونوں بے قراریوں کو اگر کوئی چیز دور کرتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب دور کرتی ہے. آپ نے بہت ساروں کو سکرات کے عالم میں دیکھا ہوگا. خود میرے آقا دعا کرتے تھے اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما. یہ امت کی تعلیم کے لیے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ سکرات کا عالم کتنا سخت ترین ہوتا ہے. اللہ اکبر. روح کے نکلتے وقت سچویشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے کسی کانٹے دار درخت کے اندر اگر کوئی چادر ڈال دی جائے اور اس کے بعد چادر کو کھینچی جائے تو جس طرح چادر تار تار ہو جاتی ہے, ایسے ہی جب جسم سے روح نکال
ڈالی جاتی ہے تو جسم کا حال ایسا ہی ہو جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کسی کی سکرات بڑی لمبی ہو جاتی ہے اور کسی کی سکرات ہی نہیں ہوتی، اور کسی کا حال یہ ہوتا ہے کہ سکرات میں تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے قراری، وہ بے چینی کہ انسان بستر پر تڑپ رہا ہے، بستر مرگ پر کروٹیں لے رہا ہے، دوائیں کام نہیں کر رہی ہیں، آنکھیں پلٹتی دکھائی دے رہی ہیں، حالات بدلتے نظر آ رہے ہیں، دواؤں نے کام کرنا بند کر دیا، تسلی کے باوجود بھی اس کو قرار نصیب نہیں ہو رہا۔ اب آئیے مدینے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس قسم کی کیفیت ہو اور بے قراری ہو تو سرکار کوئی علاج بتا دیں تاکہ روح آسانی سے نکل سکے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اس سکرات کے عالم میں گرفتار انسان کے سامنے سورہ یاسین پڑھو، اس کی سکرات آسان ہو جائے گی۔ جو قرآن موت کے وقت کام آتا ہو، جو قرآن قبر میں کام آتا ہو، جو قرآن میدان محشر میں کام آتا ہو، آج اس قرآن سے مسلمانوں نے اپنا تعلق توڑ دیا، توڑ دیا مسلمانوں نے۔ تم زمین کے اوپر کی بے قراری کا علاج کرتے ہو، زمین کے اندر کی بے قراری کا بھی تو علاج سوچو۔ وہاں کی بے قراری کے حوالے سے بھی تو اہتمام کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، تابعین کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، اولیاء کاملین کی زندگی کو دیکھیں اور خلفائے راشدین کی زندگی پاک کو دیکھیں تو اللہ اکبر، قرآن سے ان کا لگاؤ بے پناہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ایسی کتاب عطا فرما دی ہے جو کتاب ایسی نہیں ہے کہ صرف زمین کے اوپر کی بے قراری دور کر دے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو زمین کے اوپر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، زمین کے اندر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے، میدان محشر کی بے قراری بھی دور کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ مجھے تو بسا اوقات حیرت ہوتی ہے جب کوئی مسلمان کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ روزی میں برکت ہو جائے۔ اب انہوں نے کوئی عمل بتا دیا، فوراً وہ کر لیتا ہے۔ اچھی چیز ہے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرف سے کوئی نسخہ مل جائے، اسے آپ پڑھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر تم صبح فجر کی نماز وقت پر پڑھ کر قرآن مقدس پڑھ کر کے نکلو، مولا رزق کے دروازے تم پر کھول دیا کرے گا۔ لیکن وقت کہاں سے لائیں قرآن پڑھنے کا؟ اب تو قرآن سننا بھی اچھا نہیں لگتا، پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جس قوم کے پاس اتنا بڑا نسخہ موجود ہو، اگر وہ قوم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس قوم سے بڑا کم نصیب دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔